اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہمارا حدیث شریف کا باب نمبر 26 اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 88 نمبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس کا محاسبہ ہوا اسے عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ اس پر حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ حساب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہاں پہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یا اللہ ہمارا حساب کتاب آسان کرنا قیامت کے دن۔ یا اللہ وہ جو ربائی ہے ایک وہ میں پڑھتی ہوں، اس کا مطلب بھی بتاتی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اس نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ کہ اے اللہ تو قیامت والے دن میری معذرتیں قبول کر لینا، مجھ سے حساب کتاب نہ مانگنا، اور اگر میرا حساب کتاب لینا بڑا ہی ضروری ہوا، ناگزیر ہوا، تو پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے رسوا اور ذلیل نہ کرنا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جو امت کے غم میں دن رات روئے، غاروں میں روئے، حجروں میں روئے، مسجدوں میں روئے۔ وہ تو امت کے لیے اس طرح روئے کہ ایک دن جبرائیل امین تشریف لائے اور وہ انہوں نے پریشان تھے، جہنم کے کچھ طبقات کا انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے جہنم کے طبقے دیکھے ہیں، ساتھ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو ہیں منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں، اس سے اوپر یہ بت پرست ہیں، اس سے اوپر مشرک ہیں، اس طرح سے۔ اور سب سے جو پہلا درجہ نا سب سے اوپر والا، اس میں امت مسلمہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گار لوگ ہیں۔ اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر آبدیدہ ہوئے، اس قدر پریشان ہوئے، اس قدر روئے کہ ریش مبارک تار ہو جاتی، اور انہوں نے مسلسل روتے رہے، مسجد سے نماز کے لیے جاتے سیدھے اپنے حجرے میں آ کر کنڈی لگا لیتے، کسی سے کوئی بات چیت نہ کرتے، مسلسل روتے کہ میری امت بھی دوزخ میں جائے گی، میری امت بھی دوزخ میں جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام لوگ پریشان ہوئے کہ آپ کے اوپر یہ کیسی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلانے کے لیے گئے، لیکن آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر حضرت عمر فاروق گئے، پھر حضرت علی المرتضیٰ گئے، حضرت عثمان غنی گئے، لیکن آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ اندر مسلسل آپ رو رہے تھے۔ پھر ان چاروں نے فیصلہ کیا کہ آپ کی جو لخت جگر فاطمہ ہیں ان کو بھیجا جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لے گئیں اور جا کے تو کنڈی کھٹکھٹائی اور کہا، بابا جان میں آپ کی لخت جگر دو رہا ہوں، دروازہ کھولیے۔ جب دروازہ انہوں نے لیکن اپنی بیٹی کے لیے وہ کھڑے ہوئے اور دروازہ کھولا، اور بیٹی نے استفسار کیا کہ جو ہے کیا ہو گیا ہے، کیا ایسی بات ہے کہ آپ مسلسل کئی دنوں سے جو ہیں وہ اس طرح سے کمرے میں حجرے میں بند ہیں اور کسی سے کلام بھی نہیں کر رہے اور صرف نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت بتائی کہ یہ مجھے جبرائیل نے کہا ہے، اس بنا پر میں اس قدر پریشان ہوں کہ کیا میری امت بھی دوزخ میں جائے گی۔ میں تو اس وقت تک جو ہے وہ مجھے اطمینان نہیں ہوگا جب تک میری امت کا ایک فرد جو ہے وہ دوزخ سے نکل نہ آئے اور میری ساری کی ساری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ سبحان اللہ، کیسا نبی تھا ہمارا، کس طرح سے جو امت کی خاطر ہے غاروں میں رویا۔ اس نبی پہ ہمیں ہزاروں سلام، جو غاروں میں روتے رہے، حجروں میں روتے رہے ہمارے لیے، کہ میری امت میں سے ایک بندہ بھی ان کو گوارا نہیں تھا۔ وہ بڑے حریص تھے کہ ان کی امت کا ہر فرد جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کی کتنی قدر کر رہے ہیں، ان کا کتنا اتباع کر رہے ہیں۔ تو یہ جو حدیث شریف ہے اس کے مطابق کہ
جس کو حساب کتاب کے لیے جس کی عملوں کی پیشی ہو گئی، اور اس کی جانچ پڑتال سخت ہو گئی، تو وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ اور ہمیں اپنے اعمال کے اوپر اتنا وہ نہیں ہے کہ ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ اگر پیشی کے لیے اگر وہ پیش ہو جائیں جانچ پڑتال کے لیے تو ہم اس حساب کتاب سے نکل سکیں۔ اس لیے ہم یہی اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا، اور ایسے لوگ جیسے کہ اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے پہلے 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم تو یہی عاجزی اور انکساری کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل کر لینا جو بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہمیں حساب کتاب کی مشقت میں نہ ڈالنا۔ ایک تو اس حدیث سے اس چیز کا پتہ لگتا ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی اس میں اشکال پیدا ہوئی، یعنی اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی کہ اگر سیکھنے والے کو اگر کوئی مشکل پیش آئے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے دوران ہوا، تو آپ نے دوبارہ پوچھا۔ یعنی طالب علم جو ہے وہ اگر اس کو مشکل پیش آئے تو وہ اس میں معلوم ہوا کہ اگر دینی مسئلہ میں کسی کو اشکال ہو تو سوال کے ذریعے اس کا حل تلاش کرنا چاہیے، یعنی اچھے طریقے سے باادب ہو کر وہ سوال کرے اور اپنی مشکل کا حل تلاش کر لے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنی مشکل کو دل میں لیے محفل سے اٹھ جائے اور سوال کر کے، کیونکہ اچھا سوال، پیچھے بھی یہ بات آئی تھی کہ اچھا سوال جو ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے، تو جس بارے میں سمجھ نہ آئے وہ استاد سے سوال کیا جا سکتا ہے، واعظ سے، خطیب سے، استاد سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس بات پر دلالت کر رہی ہے، ایک بات سننے کے بعد سمجھنے کے لیے دوبارہ پوچھیں۔ تو یہ تھی حدیث شریف کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ایک بار دفعہ سننے سے سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔